جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بروز قیامت میرے سامنے امتیں پیش ہوں گی، نبی پیش ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کہ اس وقت کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 7 آدمی ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 3 آدمی ہوں گے، اور کسی کے ساتھ لیس برجل واحد، کسی نبی کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں ہوگا۔ اس نے جو اللہ نے ان کو نبوت دی، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، لوگوں نے ان کو قتل کر دیا بجائے اس کے ایمان لاتے۔ تو معلوم یہ ہوا بروز قیامت ایسے انبیاء بھی آئیں گے کہ جن کے ساتھ اتنی کم تعداد میں لوگ ہوں گے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت المسلمین کو اس دور میں برپا کیا گیا، اور میرا مطلب بھی حدیث سنانے کا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے ماننے والوں کا کام کیا تھا کہ وہ نبی کی سنت کو پکڑ لیتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، تو باہر جو لوگ ہیں وہ اس سے غلط نظریہ اخذ کریں گے کہ یہ لوگ کیسے تو ہیں، عمل تو کرتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، اجتماعی طور پر جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ جمعہ میں دیکھیں، آپ سورہ قاف کی تلاوت کرنا، خطبہ چھوٹا اور نماز لمبی پڑھنا، اس میں مصنون قرأت کرنا، صفحے درست کرنا، سکتے کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو سنت میں شامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ اب کیونکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، اب تو عمرہ کے ہاتھ میں ہے یہ معاملہ، لیکن الحمدللہ قرآن و حدیث موجود ہے آپ کے پاس، آپ اس کو دیکھ کر سنتوں کو پکڑ لیجئے، جو بھی حکم ملتا ہے اس کو بجا لائیے۔ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو کہ پھولوں کی سیج ہوگی کہ آپ کے ساتھ میں پھول بچھا دیں گے، آئیے، نہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ جب سچی بات کہیں گے تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، گویا کہ تبلیغی جو میدان ہے وہ کانٹوں کی سیج ہے۔ ہاں، تو مجھے حاجی بگو کہ تم مجھے صحیح کہو میں تمہیں صحیح کہوں، تو پھر تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ آ جائیں گے، ہر آدمی آپ کی بات کی حمایت کرے گا اور کہے گا جماعت المسلمین بھی صحیح ہے۔ تو ہم بھی نہیں لگاتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم سپر پاور ہیں، مطلب فرقوں میں ہم بہتر ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، اور حق صرف ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ اور ہم یہ جملے جو کہہ رہے ہیں ہم ہی حق پر ہیں، اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، وہ ہماری کتابیں ہیں جو مرتب ہیں، اس میں آپ پڑھیے تو آپ کو اللہ رسول کے سوا کچھ نہیں ملے گا، نہ کسی کی رائے ملے گی، نہ کسی کا قیاس ملے گا، نہ کسی قسم کا اجتہاد ملے گا، آپ کو صرف وہ ملے گا جو یہاں کہا جا رہا ہے یا خودوں میں سنت ہی کہ ہم نے آپ کی سنت کو پکڑ لیا، اور جو احکامات آپ نے دیے، جو حکم ہیں، وہ ہم نے سب نقل کر دیے کتابوں میں۔ سنت موقتہ ہیں، سنت غیر موقتہ ہیں، بعض کا مستحب ہیں، بعض کا نفل ہیں، ان تمام کو لکھ کر ایک عام مسلم کو بتا دیا کہ دیکھو یہ کام تمہارے ضروری ہیں اور یہ کام تمہارے ضروری نہیں ہیں، یہ کرو گے تو اس میں تمہیں اتنے ثواب ملے گا، اور نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ نے حکم دیا ہے اور اس حکم کے یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے قرینہ صارفہ جو آپ کے حکم کو ختم کر دے،
تو پھر وہ حکم آپ کا فرض ہوتا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے۔ بس صبح کی سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، اس وقت اللہ پڑھتے تھے، قل آمنا باللہ وما انزل، یہ صورتیں ہیں، یہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعت ظہر کی ہیں، 2 پہلے اور 2 بعد میں، اور صحیح مسلم میں 4 بھی ہیں کہ 4 پہلے اور 2 بعد میں، آپ جو چاہے پڑھ لیں۔ یعنی ظہر کی نماز سے پہلے آپ 4 رکعت سنت پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں، دونوں ثبوت ملتے ہیں۔ 2 کا صحیح بخاری میں ہے اور 4 کا صحیح مسلم میں ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں بیان کرتی ہیں عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے 4 رکعت سنت پڑھ کے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر 2 سنتیں اور ہیں ظہر کے بعد، یہ بھی موقع ہیں، چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ اب عصر کی نماز آتی ہے، عصر کی نماز کے اندر جو مسلم احمد کی جید صدر سے حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آب و تاب پہ رکھے گا، اس کا چہرہ پر نور ہوگا۔ یہ کیا اس میں فضیلت ہے؟ یہ 4 رکعت مستحب ہیں، آپ نے حکم نہیں دیا، جو پڑھے گا اس کے چہرے پہ وہ علامات ہوں گی جو بتائی جا رہی ہیں۔ مغرب کی نماز آ گئی، مغرب کی نماز کے لیے آپ دیکھیے جب اذان ہوتی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، بھاگتے بے ستونوں کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفل کر دیا، لمن شاء، یہ کہہ کر لمن شاء، یہ ہے قرین صارفہ کہ جو چاہے پڑھے۔ کون سی 2 رکعتیں؟ جو اذان ہونے کے فوراً بعد پڑھتے ہیں۔ پھر امام 3 رکعت پڑھائے گا مغرب کی، اس کے بعد 2 رکعت سنت جو ہیں وہی مؤکدہ ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی، کبھی چھوڑنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز ہے، اس کے لیے بھی جو مؤکدہ سنت ہے وہ 2 رکعت ہے، 4 رکعت عشاء کی اور 2 رکعت سنت جو ہے آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، اور وطر چھوڑ جا کرتے تھے، کیونکہ آپ وطر کو پڑھتے تھے نماز تہجد میں۔ یہ ساری باتیں ہماری کتابوں میں مرتب ہیں، ساتھ مسلمین کھول کے دیکھیے، منہاج المسلمین کھول کے دیکھیے، یا تفسیر حدیث کھول کے دیکھیے، تو آپ کو ان تمام چیزوں کو باحوالہ اور صحیح صحت کے ساتھ ہر مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے اس سے عمل کرنا، جو بتا رہا ہوں، یا خود میں سنتے ہی، یعنی کہ نبی کی سنت کو پکڑ لینا ہے۔ ابن حجر کے الفاظ صحیح صحت کے ساتھ النبی سنتی، تم پر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ یہ حکم دے دیا آپ نے، اور وہ سنت الخلفاء راشدین المہدیین، اور جو 4 خلفاء گزرے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کی سنت کو بھی اپنی دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، ان کو چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ اگر چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا۔ بچوں کو بتائیے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سنتیں کون سی پڑھنی ضروری ہیں اور کون سی ہم چھوڑ سکتے ہیں، ان پہ وقت بھی لگائیے نا۔ اسکول بھیجنے کے لیے ہم بہت دلیر ہیں، لیکن یہ چیزیں بتانے کے دلیر نہیں ہیں۔ کیوں؟ شیطان ہمیں یہاں سے غافل کرتا ہے، جو ابن ماجہ کے روایت صحیح صحت کے ساتھ کہ میں مسلمین کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں پھنساؤں گا، بڑا کام تو وہ نہیں کر سکتے، مطلب اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، یہ بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے یہ مسلمین، لیکن میں ان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں لگا دوں گا۔ اور پھر جب آپ جانتے ہیں، جب آدمی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو بڑے گناہ کرنے پہ اس کو ہمت ہو جاتی ہے، جسارت مل جاتی ہے۔ قرآن حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیت ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تمہارا تھا امیری فرقان، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو گویا یہ تینوں اطاعت
ایک ہی لڑی میں آ گئی، سوائے اس کے کہ امیر آپ کو گناہ کا حکم دے تو آپ اس کو نہ مانیں، کہتے ہیں یہ ہم نہیں کریں گے، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے، اگر وہ امیر اچھا ہے تو اسے بھی گناہ کا حکم نہیں دینا چاہیے، مگر ایسا دور آئے گا، آگے ایسا دور آئے گا کہ سنتوں کو مٹائیں گے اور بدعات جاری کریں گے، ایسے عمرہ بھی آگے آنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ خطبہ سنتے ہیں، خطبے میں کسی بات کا اعلان کرتا ہے امیر کہ آپ کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو آپ نہیں پکڑتے، اس پہ عمل نہیں کرتے آپ۔ تو آپ بتائیے، حدیث میں ہے صحیح بخاری میں، جس نے امیر کی اطاعت سے ایک بارش ہاتھ کھینچا تو اس کی موت جہالت کی موت ہو جائے گی۔ لمبے چوڑی نہیں ہے، ایک ہاتھ ایک بالش، آپ تو کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ مر گیا اس سے پہلے کہ وہ امیر سے کہتا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیجیے، تو پھر وہ گیا، حدیث کی روح ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف بیان کرنے والے ہیں۔ جو کتابیں ہیں وہ بھی ہم صرف لکھتے ہیں، ناقل ہیں، نہ ہم کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں نہ حسن کہتے ہیں۔ جو ائمہ بتاتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں باحوالہ، آپ چاہے تو خود دیکھ لیں، چاہے کتاب کھول کے آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر لوگ پھر رہے ہیں، داڑیاں بھی ہیں لوگوں کی، بال بھی پٹھے ہیں، رفادین بھی کرتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں، اپنا آپ کو مومنین بھی کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی جماعت المسلمین میں آنے کے لیے خواہش کرتا ہے، کیوں؟ لوگ حج کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بتائیے نا، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اس طرح بچ جائیں۔ جو حدیث میں نے بیان کی تھی خالدین حال میں، اور بھی ابھی قریب میں نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کی بڑی تعریف کی گئی، احمد میں ہے صحیح سند سے، کہتے وہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایسا ایسا۔ صحابہ نے تعریف کر رہے ہیں ان کی، آپ فرماتے ہیں کون ہے جو اسے قتل کر کے آئے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت اللہ العالمین۔ کون کہلوا رہا ہے؟ رب العالمین۔ وہی کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہہ سکتے دین میں۔ ابو داؤد کے صحیح الفاظ ہیں، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ تو ایک ایسا آدمی جو نمازی پرہیزگار ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے؟ کلمہ وہ نہیں ہے کیا وہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور تلوار نکالتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے قتل کر کے آتا ہوں۔ وہ گئے تو دیکھو وہ سجدے میں تھا، ان کا دل ڈرا کہ ایک ایسا آدمی جو سجدے میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اس کو میں کیسے قتل کر دوں؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے حکم کس نے دیا ہے۔ یہ نماز روزہ ہم کسی حکم سے پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اور سنت کے مطابق، کیوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری ایگزامپل نمونہ رسول ہے میرا۔ تو وہ بھول گئے ابو بکر کہ مجھے حکم دینے والا کون ہے۔ واپس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے آدمی کو کیسے معلوم جو سجدے میں نماز پڑھ رہا ہو؟ ہمت نہیں ہو رہی معلوم۔ اب عمر رضی اللہ عنہ اٹھے کہ میں جاتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ وہ ویسے بھی ماشاء اللہ بڑا دین میں بڑے سخت تھے۔ وہ گئے اور تلوار سونتی انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے میں ہے، تو وہ بھی واپس آ گئے، کہتے کہ وہ یا رسول اللہ ہمت نہیں ہو رہی کہ ایسے آدمی جو نماز پڑھ رہا ہو تو میں قتل کر دوں۔ حکم عدولی ہو رہی ہے نا، کیوں ہو رہی ہے؟ ظاہری ٹیپتا، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے،
کیونکہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کی داڑھی ہے، کیونکہ وہ سجدے میں ہے، یہ تمام چیزیں ان کو قتل کرنے سے روک رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا علی تم جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو وہ اٹھا ہی نہیں، بھاگا ادھر گئے، دیکھا اس کو وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا واللہ اس حقیقت میں اس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میری امت میں فتنہ نہیں ہوتا، اختلاف نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اختلاف کرنے والے کون لوگ ہیں اور کن کو قتل کرنے کا حکم دیا آپ نے؟ اگر اس وقت یہ حکم بجا لاتے تو ایسا ہو سکتا تھا، مگر کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، وَلَا يَزَالُ مُخْتَلِفُونَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اے رسول لوگ تو اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پہ آپ کے رب کا رحم ہو جائے وہ بچ جائے اختلاف سے۔ اس لیے ہم سب کا اللہ کا رحم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اختلاف سے بچا لیا، فرقے سے بچا لیا، صحیح جواب ہمیں دے دی، صحیح چیز ہے، پھر بھی آپ سنتوں کو نہیں پکڑتے، جو حکم دیتا ہمیں اس کو بجا لاتے نہیں ہیں۔ شادی کے سلسلے میں بتایا کہ 100 میں سے 20 آدمی باہر کے بلائیے، 80 آدمی جماعت کے ہونے چاہیے۔ کون مانتا ہے؟ کسی نے عمل کیا، جہیز کے لیے کیا، دعوت کے لیے کیا، ایک دوسرے کو دیکھ کے شو بازی ہو رہی ہے کہ وہ حال میں کرتا ہے تو میں اس سے بڑے حال میں کروں گا۔ ارے بھائی کیوں کرے؟ کوئی اللہ نے فرمایا ہے، کچھ کہا ہے تمہیں اس سلسلے میں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ 4 آدمی 10 آدمی بٹھا کر نکاح کیوں نہیں پڑھاتے؟ حاکم کی صحیح حدیث سے فرمایا، آپ نے حکم فرمایا کہ سب سے اچھی شادی وہ ہے جو آسان ہو۔ آسان شادی کون سی ہے؟ آپ کہیں نا، وہ کچھ کہیں نا، نہ لڑکی والا کچھ مانگے نہ لڑکا والا کچھ مانگے، جو ہے حاضر جو نہیں ہے بھائی، یہ ہے شادی۔ ایسا کریں اللہ آپ کو اوپر سے رحم جو اتارے گا، اور نہیں کریں گے تو آپ خود ہی اپنے چنگل میں اپنے ہی مسائل میں پھنستے چلے جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ روئیں گے ہاتھوں سے بیٹھ کے کہ میں نے کیا کیا۔ استغفر اللہ۔